پہلی صف کا نمازی ہو، بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوا ہو، بہت بڑا قاری ہو، بہت بڑے ادارے چلا رہا ہو، بہت بڑا رفاہی کام کر رہا ہو، ہر سال حج پہ جاتا ہو، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، مونڈ کے رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حسد کے بارے میں، اور یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، ایک بیماری ہے جو گزشتہ امتوں کی بیماری تھی اور وہ آہستہ آہستہ میری امت کے اندر بھی سرایت کر جائے گی۔ فرمایا قرب قیامت تو یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، حسد اور بغض اور بغض۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، اے میری امت کے لوگوں، اس بیماری کو معمولی بیماری نہ سمجھنا، یہ مونڈنے والی ہے۔ آپ نے حالقہ کی تھوڑی سی تشریح کر دی۔ فرمایا لا اقول، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ حسد کی بیماری سے تحلق الشعر، یہ بیماری تمہارے بالوں کو مونڈ کے رکھ دے گی، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے پورے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ یہ حسد اس طرح ہے، یہ تمہاری نیکیوں کو مونڈ دے گا، کھرچ کے رکھ دے گا۔ اس طرح سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس طرح کسی کا بھی سر نہیں دیکھتا، اس طرح کسی وزیر اعظم کے سر پہ بھی اگر رکھ دیا جائے تو اس طرح یہ نہیں کہ چھوڑتا، نہیں یہ تو وزیر اعظم کا سر ہے، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا۔ اس طرح سے پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ حسد کرنے والا کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، پہلی صف کا نمازی ہو، بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوا ہو، بہت بڑا قاری ہو، بہت بڑے ادارے چلا رہا ہو، بہت بڑا رفاہی کام کر رہا ہو، ہر سال حج پہ جاتا ہو، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، مونڈ کے رکھ دے گا۔ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، بالکل ٹڈ کر دیتا ہے، ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی، مونڈ کے رکھ دے گا، بالکل چکنا کر دے گا۔ اس طرح پھرنے سے پہلے بالوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ مہنگے سے مہنگا شیمپو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھا ہاتھ میں آ گیا تو 5 منٹ لگ جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بال کبھی آگے کبھی پیچھے، بس کسی بنائے جائیں گے اور پلٹ کے آدمی گھوم کے دیکھتا ہے مرر کے اوپر کہ میرے بال صحیح ہے، یعنی کتنی عزت اور توقیر۔ جیسے ہی اس طرح پھیرتا ہے نائی اور وہ حجام، اور وہ جیسے ہی وہ بال نیچے گر جاتے ہیں، اپنی ایمان سے بتائیے ان بالوں سے گھن آتی ہے نہیں آتی؟ آپ کے وہ بال اٹھا کر کے وہ آپ کی جیب میں رکھ دے، آپ اس کے ایک تھپڑ ماریں گے، یہ کیا کری حرکت تم نے؟ ارے حاجی صاحب آپ کے ہی تو بال ہیں یار، آپ کے ہی بال ہیں، آپ، میں نے کوئی کسی دوسرے کے بال تھوڑی، آپ کے سر کے بال، میں تو عزت اور تکریم اور احترام کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی پرے کرو، میری جیب خالی کرو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑتا ہے اپنے بالوں کو۔ ارے ابھی لمحے بھر تو اتنی عزت تھی، یہ ہوا کیا اس طرح پھرتے ہی؟ وہ کہتا ہے بال یہ پڑے ہوئے نا، وہ ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں، وہ ایک برش لے کے آتا ہے، پیچھے ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے وہ بال جن کی ابھی لمحے پہلے وہ بڑی عزت تھی، ہوا کیا آخر؟ اتنے ڈی ویلیو کیسے ہو گئے؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حسد وہ اس طرح ہے، اگر چل گیا نا سارے نیک عمل ایسے ہو جائیں گے جیسے گرے ہوئے بال، کوئی قدر و قیمت ان کی باقی نہیں بچے گی۔